ذرا سمجھو سوچو، کلام کرنا اور ہے، دیدار کرانا، کلام کرنے والے اور ہیں، دیدار کرنے والا آمنہ کا لال ہے۔ میرے حضور ہیں، ہائے ہائے کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا مرتبہ ہے میرے آقا کا، کیا منزلت ہے میرے آقا کی، کیا رتبہ ہے میرے آقا کا، کیا عظمت و شان ہے میرے آقا کی۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں اول سے لے کر آخر تک اپنے ہر امتی کو جانتا ہوں۔ اول سے لے کر آخر تک ہر امتی کو جانتا ہوں۔ کتنی بہت بڑی بات۔ میرے حضور نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، میرے کریم آقا نے سلام پھیرا، صحابہ کو فرمایا صحابہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں پیچھے نہیں۔ اور جس کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک وفد کو جنگ کے لیے بھیجا، جمعے کا ٹائم ہے، خطبہ دے رہے ہیں جیسے اب فقیر خطبہ دے رہا ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اتنے 100 کلومیٹر پر عمر بن خطاب خطبہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ اچانک دوران تقریر کے آپ کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں یا ساریۃ الجبلا۔ خطبہ دیتے دیتے جنگ کی طرف آپ کی نظر اٹھی، جنگ والوں کو دیکھ لیا جنگ لڑتے ہوئے۔ یہ حضور کی دعا ہے، دعا۔ کون؟ عمر بن خطاب۔ جس کی دعا کا اثر ہو اس آمنہ کے لال کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا۔ تقریر کرتے کرتے آپ نے جب نگاہ ڈالی تو جنگ کا سارا منظر آپ کے سامنے تھا، اور آپ نے آواز دی، آواز دی، مدد کی، ہیلپ کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی مدد نہیں کر سکتا، اسے کہو بدبختو تم تو نبیوں کی بات کرتے ہو، یہاں تو نبی کے غلام مدد کر رہے ہیں۔ اب عمر بن خطاب نے ڈھونڈا، تقریر بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ادھر بھی کام کر رہے ہیں، ادھر بھی۔ بولو یار کہنا۔ اب جنگ ہو رہی ہے، سارے سپاہیوں کو دیکھ لیا۔ اب سپاہیوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ سپہ سالار کہاں ہے۔ اب لوگوں میں سپہ سالار ڈھونڈنے لگ گئے۔ سپہ سالار کا نام تھا ساریہ۔ اچانک آپ کی نظر ساریہ پر پڑی، آپ نے حکم دیا یا ساریۃ الجبلا، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ چاہے تو اشاروں سے کایا پلٹ دے دنیا والوں کا، یہ تو عادت ہے غلاموں کی، سرکار کا عالم، سرکار کا عالم،
سرکار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، دیدار کا عالم، دیدار کا عالم. ساری جنگ پر فتح لے گئے. اس سے پتہ چلا جو مرشد والا ہو اور مرشد آمنہ کا لال ہو، مرید ابن خطاب ہو. حضور نے فرمایا کہ میں اول سے لے کر آخری امتی تک کو پہچانتا ہوں. حضور نے فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں میرا امتی دوزخ سے نکلے گا میں اسے بھی جانتا ہوں. جب اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، میرے حضور نے فرمایا کہ جب اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اوے چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے گا، گناہ صغیرہ، کہ اوے یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ اللہ بھول گیا تھا. اللہ بھول گیا. یہ گناہ اللہ یہ بھی میں نے کیا تھا. اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ رب ہے سارا کچھ جانتا ہے. فرمایا یہ گناہ اللہ نفس غالب آ گیا تھا، یہ بھی میں نے کیا تھا. صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اللہ سارے کے سارے گن. اب اس کے دل میں خیال آتا ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں. کہیں بات آگے نہ چلی جائے، بات بگڑ نہ جائے. ابھی تو بات چھوٹے گناہوں پر کھڑی ہے، بات آگے نہ چلی جائے. میں نے تو بڑے بڑے ابھی تو میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، میں نے تو بڑے بڑے پاپ کیے ہیں. اللہ ان کے بارے میں پوچھ نہ لے. اب یہ ڈر ڈر کے یہ بھی تو نے کیا، اللہ میں نے کیا. یہ گناہ بھی تو نے کیا، اللہ نفس غالب آ گیا تھا. یہ بھی تو نے کیا، اللہ میں نے کیا. جو چھوٹے چھوٹے سارے گناہ تھے اللہ نے سامنے رکھ دیے. چھوٹے چھوٹے سارے گناہ. ابھی بڑوں کو اللہ نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. جب چھوٹے چھوٹے سارے گناہ اللہ سامنے رکھ دے گا، یہ شرم سے آنکھیں نیچے کر لے گا اور دل میں دھک دھک خود خود شروع ہو جائے گی. ابھی تو میرے بڑے بڑے پاپ بھی پیچھے پڑے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے گناہ تو نے کیے ہیں. اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو بلائے گا، فرشتوں آ جاؤ، سارے کٹھے ہو جاؤ. سارے فرشتے کٹھے ہو جائیں گے. فرمائے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا کر اسی کی جگہ ثواب لکھ دو. یہ بات کر کے حضور مسکرائے. اگلی بات کرنے سے پہلے حضور مسکرائے، بڑا ہنسے، بڑا ہنسے، اتنا ہنسے کہ دندان مبارک سے نور نکلنے لگ گیا. کیوں؟ کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ کے بدلے نیکیاں دے دو، تو کہنے لگا اللہ بڑوں کی طرف نگاہ کہ چھوٹوں کے بدلے تو یہ مل گیا، بڑے بتاؤں یا اللہ وہ بھی میں نے کیے.
حضور ہنسے، اتنے ہنسے اپنی شان کریمی پر، کیونکہ یہ پہلے کسی امتی کے ساتھ نہیں ہوا نا، یہ کس کے صدقے ہو رہا ہے؟ حضور کے صدقے ہو رہا ہے۔ حضور اتنے ہنسے صحابہ میں، اتنے ہنسے، فرمایا دیکھو میرے اس لالچی امتی کو۔ اس نے دیکھا کہ رب رحمت میں آ گیا ہے، جب دیکھا نا کہ رب کی رحمت جوش میں آ گئی، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا کی بجائے اللہ ثواب دے رہا ہے، تو کہنے لگا یا اللہ وہ بڑے گناہ وہ بھی تو میں نے کیے ہیں۔ اللہ بھی مسکرائیں گے اور فرمائیں گے چلو بڑے گناہ بھی مٹا کر بڑے ثواب لکھ دو۔ تو بھائیو یہ رب کی رحمت ہے، صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ کامل پیر والی لائن یہی حضور کی لائن ہے۔ جہاں کامل پیر ہوتا ہے نا اس میں سے حضور کی خوشبو آتی ہے۔ اپنے کامل پیر کو شیطان حملہ وہیں کرتا ہے جہاں کچھ مال ہو۔ اب جب پیر کی محبت تمہارے دل میں ہوگی شیطان حملہ کرے گا، کبھی وسوسہ آئے گا، کبھی شیطان کیا بات یاد دلائے گا، کبھی کیا یاد دلائے گا، کبھی کیا یاد دلائے گا۔ تو شیطان کے وسوسوں کو چھوڑ کر پیر کا ہاتھ کبھی چھوڑنا، بولو چھوڑنا، یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔